مسجد الحرام مکہ میں آنے والا طوفان اب ایک بہت ہی اہم رخ اختیار کر گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا، یہ طوفان کیوں آیا۔ دوستو، سعودی انتظامیہ کی طرف سے احتیاطی تدابیر جاری کی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ کسی ہارب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے جو وہ انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہارب ٹیکنالوجی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے یہودیوں کا کوئی بڑا مفاد ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ مسند، جن کا شمار سعودی عربیہ کی بڑی معتبر شخصیات میں ہوتا ہے، جغرافیائی ڈپارٹمنٹ میں ان کا بڑا نام ہے اور قسم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ آج پوری ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ہارب ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیا ہے۔ ویسے تو ہوائیں اور بارشیں ہونا معمول سی بات ہے، لیکن اس قدر شدت کے ساتھ بارش اور ہوا کا چلنا کہ لوگ اڑتے پھر رہے تھے، سیفٹی بیرک اڑ کر لوگوں میں لگ رہے تھے۔ ہوا میں اتنی شدت تھی کہ وہ لوگوں کو گھسیٹ کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ انتظامیہ بڑی مشکل سے لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچا رہی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی ہوا چلتے نہیں دیکھی، ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ ہارب ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس پر امریکی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے بند کر رہے ہیں، جبکہ اس کے کئی اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں اور پوری دنیا اس ٹیکنالوجی کو مان رہی ہے۔ دوسری طرف رشیا اور چین بھی اس کے متبادل منصوبوں پر زور و شور سے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہارب ٹیکنالوجی آخر ہے کیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہائی میگنیٹک ویوز ہائی وولٹیج کے ساتھ فضا میں چھوڑی جاتی ہیں تاکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو اور مصنوعی طریقے سے موسم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہارب ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے اور پوری دنیا میں پھیلانے والا امریکہ خود گرمی میں جھلس رہا ہے اور اس کا پڑوسی کینیڈا گرمی سے لگنے والی آگ سے لڑ رہا ہے۔ جہاں امریکہ کے اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے مکہ کے آب و ہوا سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، مگر وہ ہارب ٹیکنالوجی کے ساتھ مختلف تجربات کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہونا ممکن بھی ہے۔ جیسے انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آب و ہوا میں تبدیلیاں آتی ہیں، بالکل ویسے ہارب ٹیکنالوجی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آب و ہوا میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور پھر اسے زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے اور جو معاملہ سعودیہ میں پیش آیا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لوگ گر کیوں رہے تھے، خود کو سنبھال کیوں نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجوہات ڈاکٹر عبداللہ مسند نے بتائی ہے اور کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا، اور جب گرمی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو جائے تو ایسے ہی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ لوگ کیوں گر رہے تھے اور سامان ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہوا کو دو چیزوں کے درمیان سے گزرنا پڑے تو ایسی شدت ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عبداللہ مسند نے پہاڑوں کی مثال دے کر کہا کہ جیسے دو اطراف میں پہاڑ ہوں اور اس کے درمیان جگہ تنگ ہو تو جب اس کے درمیان سے ہوا گزرے گی تو اس میں ایسی ہی شدت ہوگی، کیونکہ مسجد الحرام کے اطراف میں بھی اونچی اونچی عمارتیں ہیں اور ہوا کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو وہ زمینی سطح پر آ گئی، جس کی وجہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور لوگ اڑ اڑ کر گرنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں 100 کلومیٹر سے زیادہ حرم شریف کے ارد گرد ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر یہی ہوائیں کھلے میدانوں میں ہوں تو ان کا زور زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ان کا رخ تنگ ہونے لگتا ہے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں جس کی وجہ سے ہوا نچلی سطح پر آ گئی اور اس کا دباؤ بڑھ گیا۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار اس قدر دباؤ والی ہوا چلتے دیکھی جس سے بڑی تعداد میں لوگ اڑ کر گرے۔ بہت سے لوگوں کو ہوا اپنے ساتھ لڑکھڑا کر دور تک لے گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ہوا چلے تو سیڑھیاں اتریں یا چڑھیں مت، یا کھلے صحن میں نہیں چلیں ورنہ گر جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں نیچے بیٹھ جائیں یا دیوار کو سہارا لے کر ایک سائڈ پر ہو جائیں تاکہ ہوا کی شدت سے محفوظ رہیں اور گرنے سے بچ جائیں، کیونکہ جس قدر شدید ہوا تھی ایک اکیلا شخص اس سے نہیں سنبھل پا رہا تھا، اس لیے گروپ بنا کر ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام کر لوگ محفوظ مقام تک پہنچے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے کہ بالکل بھی بے احتیاطی مت کریں، کیونکہ ہوا کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسجد الحرام کا فرش بہت ملائم ہے، اس پر پھسلن زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ اگر اس پر گریں گے تو چوٹ لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیڑھیاں تو بالکل مت چڑھیں، کیونکہ اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سنبھلنا بہت مشکل ہے اور نیچے گرنے سے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور سر لگنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ ان چیزوں کو بالکل بھی نظر انداز مت کریں اور اپنی حفاظت خود کریں۔ پوری دنیا میں غیر موسمی صورتحال پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مکہ مکرمہ کا موسم اعتدال میں آ جائے گا، لیکن یہ صرف مکہ مکرمہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی موسم بدل رہا ہے۔ سیلاب، زلزلے اور تیز ہوائیں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں جو کہ کافی پریشان کن معاملہ ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو اس دنیا کے شیطان صفت لوگ ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں
اور موسم کو اپنے کنٹرول میں کر کے زمینی خدا بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اور یہ سارا نقصان اس لیے ہے کیونکہ موسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آنے والا زلزلہ جو ترکی میں تباہ کن اثرات چھوڑ گیا، اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ہی باتیں سننے میں آئی تھی کہ اسلام کے دشمن ممالک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ترکی میں جس حساب سے تباہی، جانی اور مالی نقصان ہوا، وہ 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اب ایسے ہی مکہ میں آنے والا طوفان تباہی پھیلا دی ہے، لوگوں کو سختی سے گھروں میں رہنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں میں انسانوں کی زندگیاں سب سے اہم ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مکہ مکرمہ میں منگل اور بدھ کی صبح گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی، جس سے ایک شخص ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور آسمانی بجلی کی ڈرامائی کرک نے تباہی مچا دی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مینا ایلیمنٹری اسکول کے استاد محمد الطوائم سیلابی پانی کی زد میں آنے کے بعد اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب امتیازی نشان کے حامل فیئرمونٹ مکہ کلاک رائل ٹاور ہوٹل پر آسمانی بجلی گری تو زائرین مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی کوشش میں تھے۔ بجلی کڑکنے سے رات کے وقت آسمان روشن ہو گیا۔ قومی مرکز برائے موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا کہ طوفان سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ہوائیں چلی اور 24 گھنٹوں میں 45 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مسجد کے باہر موجود زائرین شدید آندھی کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر گئے، جس میں ہجوم کی رکاوٹیں فرش پر گر گئیں کیونکہ بارش کے پانی سے پھسلن ہو گئی تھی۔ مکہ کے رہائشی محمد، جو طوفان کے عروج کے وقت اشیاء خورد و نوش کی خریداری کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ منظر بہت خوفناک تھا۔ سب کچھ چند ہی منٹوں میں ہوا جب ایک غیر معمولی بارش شروع ہو گئی۔ ایک اور رہائشی ابو مایادہ سگریٹ اور پیٹرول خریدنے کے لیے باہر نکلے تھے جب طوفان آیا۔ انہوں نے کہا کہ شدید تباہ-کن طوفان کے باعث میرے سامنے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اچانک میں گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے ریڈیو پر قرآن سننا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا کہ اسکول بند رہیں گے اور ہر کسی کی حفاظت کے مفاد کے پیش نظر ای لرننگ پلیٹ فارم پر کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے مکہ مکرمہ اور مغربی سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں